بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اس کائنات کی ساری چیزیں بظاہر اسباب کے دائرے کے اندر کام کرتی ہیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ نظر آتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اسباب سے مابرا ہے. ساری دنیا کا نظام ازل سے لے کر ابد تک اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے تابع ہے. ہر تغیرات کی علت حقیقی اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے. جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو حکم فرماتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن دنیاوی نظام جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انسان بیمار ہوتا ہے، اسباب کے دائرے کے اندر اس کا علاج کرتا ہے، ڈاکٹروں سے ملاقات کرتا ہے اور میڈیکل لائن کی جتنی تجویز اس کے سامنے آتی ہے وہ تمام کو برتنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کسی ذریعے سے اس کے بیمار کو شفا مل جائے. بھوک لگتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے، جسم محنت کر کے تھک جاتا ہے، انسان سو کر آرام کر کے اپنے جسم کو راحت پہنچاتا ہے. یہ سب اسباب کے دائرے کے اندر دنیا کا نظام چل رہا ہے. انہی اسباب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا میں رزق کو تلاش کرنا ہے. اس سے پہلے ایک بات اور سماعت فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کرنے کے اوپر قادر ہے. اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کسی علت کا وہ محتاج نہیں ہے، کوئی اس کا مشیر نہیں ہے، کسی کام کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے.
وہ جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کے حکم پر رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اس کے حکم کے آڑے کوئی رکاوٹ ڈال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وہ چاہے تو ایک بیمار کو بغیر کسی ظاہری سبب کو اختیار کیے ہوئے شفا دے دے، وہ چاہے تو ایک بھوکے کو بغیر کھانا کھلائے اس کو آسودہ کر دے، اس کو بھوک سے نجات دے دے، وہ چاہے تو پیاسے کو بغیر پانی کے اس کی پیاس کو دور کر دے، وہ چاہے تو ایک پریشان حال کو، اس کی پریشانی کو بغیر کسی سبب کے اللہ تبارک و تعالی دور کر دے۔ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور اللہ نے بارہا دنیا میں اس کو ظاہر فرمایا ہے۔ جنگ کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو جنگ کرتے ہوئے ایک اونگ کے ذریعے سے ان کی ساری تھکن کو اللہ تبارک و تعالی نے دور کر دیا۔ حالت جنگ ہی کے اندر بغیر نیند کے صرف ایک اونگ آئی اور ساری تھکن دور ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بھی اللہ تبارک و تعالی نے دائرے متعین کر دیے کہ سبب کہاں تک اختیار کرنا ہے اور کہاں جا کر انسان کو رک جانا ہے، اس کی حدود اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ایمان والے کے لیے دارالامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے ساری چیزیں کھول دی، ان میں سے کچھ حرام ہے، کچھ حلال ہے، کچھ ذریعہ معاش جائز ہے، کچھ ناجائز ہے، کچھ سبب درست ہے، کچھ سبب غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری راہیں کھول دی اور ساری راہوں کا حکم انسانوں کے سامنے شریعت مطہرہ کے اندر بالکل واضح فرما دیا۔ اب اس کو حکم دیا کہ تم سبب کو اختیار کرو، محنت کرو۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ امتحان ہے۔ ایک طرف تو حکم دیا گیا کہ معاش کو حاصل کرو، معاش کی محنت کرو، لیکن معاش حاصل کرنے کے اندر آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ حکم دیا گیا کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا حاصل کرنا، حلال ذریعہ معاش کو اختیار کرنا، یہ دیگر فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ یعنی اس کی کوشش کرنا، اس کی محنت کرنا، یہ دیگر فرائض یعنی اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، ان سارے ارکان کو ادا کرنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے جو بنیادی فرائض ہیں، ان کے ادا کرنے کے بعد اب معاش کی فکر کے اندر لگو، اور وہ بھی حلال طریقے سے۔ یہ حکم دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم معاش کی کوشش اور اس کی محنت کرو، فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ السَّمَاءَ لَا تُمْطِرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، اس لیے کہ تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی، یعنی بیٹھے بٹھائے چیزیں تم کو حاصل نہیں ہوں گی، تمہیں ہر ایک کی محنت کرنی پڑے گی، یعنی اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کی نماز تم ادا کر چکو، جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو روئے زمین کے اوپر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اس فضل کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ رزق کو تلاش کرو روئے زمین کے اوپر پھیل کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر رزق کو تلاش کرنے کی تعلیم دی کہ انسان کوئی کاروبار کرے، کوئی ذریعہ معاش کو اختیار کرے،
اور مستقل تجارت کو اختیار کرنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچے اور امانت دار تاجر کا حشر قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ کیا جائے گا۔ سچے اور امانت دار تاجر کا حشر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ اس کی وجہ شارحین نے اور حدیث کی تشریح فرمانے والوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جب کاروبار کے میدان کے اندر اترتا ہے تو اس کو ہر قدم کے اوپر رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اس کو ہر قدم کے اوپر امتحان درپیش ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بے ایمانی کر کے، تھوڑا سا دھوکہ کر کے، تھوڑا سا جھوٹ بول کے، تھوڑا سا مال کے اندر کمی کر کے وہ اپنے فائدوں کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ یہی اس کا امتحان ہے کہ یہ جو ممکنہ چیزیں اس کے سامنے موجود ہے، کچھ کمی بیشی کر کے، کچھ جھوٹ بول کر، کچھ دھوکہ دے کر اپنے مال کے اندر اضافہ کر لے، یہ اس کا امتحان ہے۔ اگر وہ اس امتحان کے اندر ناکام ہو گیا تو پھر فرمایا کہ تاجروں کا حشر قیامت کے دن فجار کے ساتھ کیا جائے گا۔ تاجروں کا حشر قیامت کے دن فجار کے ساتھ کیا جائے گا، یہ بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ اور آگے اس کا استثناء کیا گیا الا من بر و صدق، مگر وہ تاجر جو سچ بولے اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کر، اس کا حشر ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ انسان کو کاروبار کرنا چاہیے، ذریعہ معاش کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ کس بنیاد پر حاکم ہے؟ اس کی ایک وجہ تو وہی قرآن پاک کے اندر ذکر فرما دی گئی کہ اس لیے مرد حاکم ہے کہ مرد اپنے مال میں سے اپنی عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ کس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے؟ اپنی عورتوں کی خبرگیری کا، ان کے خرچے کو مکمل کرنے کا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا، اپنی عورتوں کی اور ان کے زیر نگرانی جو ان کی اولاد ہے، ان کے ماتحت جو لوگ ہیں، ہر ایک کا خرچ مرد کے ذمہ ڈالا گیا۔ عورتوں کی ذمہ داری گھر کے اندر رکھی گئی، بچوں کی پرورش کرنا اور گھر کی خبرگیری کرنا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن گھر کے باہر کی ذمہ داری اور عورتوں اور بچوں کی خبرگیری کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہی ان کی فضیلت کی چیز ہے۔ عورتوں کے اوپر کہیں بھی مالی بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ وہ مال کمائے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ہر مرحلے کے اوپر ان کا ذمہ دار کسی دوسرے مرد کو بنایا گیا۔ جب تک کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو جاتی، اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس کے باپ کے اوپر ہے۔ جب شادی ہو جائے تو پھر اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس کے شوہر کے اوپر ہے۔ اگر شوہر مر گیا، اس کا کوئی بیٹا ہے تو بیٹے کے اوپر ہے، بھائی ہے تو بھائی کے اوپر ہے۔ یہ چار رشتہ داریاں ہیں جو نان و نفقہ کے اعتبار سے ذمہ دار ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر اس عورت کی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ڈالی جاتی ہے کہ اس کے نان و نفقہ کی خبرگیری کرے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اخیر درجے کے اندر آنے کے بعد اس عورت کو بہت ساری پابندیوں کے ساتھ اپنے نان و نفقہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ گھر سے باہر نکل کر وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی کام کرے، کمانے کی کوئی صورت اختیار کرے۔ یہ بہت اخیر درجے کے اندر جانے کے بعد ہے، ورنہ جب تک مرد موجود ہے، باپ، شوہر، بھائی، بیٹا کوئی موجود ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان رشتہ داریوں کو، اپنے ان رشتہ داروں کے نان و نفقہ کو پورا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ورنہ حکومت وقت ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد عورتیں گھر سے باہر نکل کر بہت ساری پابندیوں کے ساتھ اپنے نان و نفقہ کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں،
آج ہم جس زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہ انتہائی تیز رفتار زمانہ ہے، اور آج کے وقت کے اندر ضرورتوں سے آگے بڑھ کر خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ انسان کے اندر حد درجہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے کہ اس کی خواہشات کسی طریقے سے پوری ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ایک مرد آج محنت کر کے، کاروبار کر کے، مزدوری کر کے، یا کوئی بھی ذریعہ معاش اختیار کر کے جتنی وہ کمائی کرتا ہے اتنی کمائی کے اندر اس کی وہ ضرورتوں کے بعد اس کی خواہشات پوری نہیں ہو پاتی ہیں، اور وہ شکایت کرتا ہے کہ تنگی گھر کے اندر ہو رہی ہے، تو پھر عورتیں ان کے کام کے اندر ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عورتوں کے لیے ذریعہ معاش کو اختیار کرنا مطلقاً ممنوع ہے، منع ہے، یا اس کی کوئی تفصیل ہے؟ کس صورت کے اندر عورت کام کر سکتی اور نہیں کر سکتی؟ اگر واقعی مرد کی کمائی سے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں تو پھر عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ گھر کے اندر رہ کر کوئی ذریعہ معاش اختیار کر سکتی ہے جن کے اندر مکمل پردے کی پاسداری ہو، کسی غیر مرد کے ساتھ ان کا اختلاط نہ ہو، اپنے مردوں کے اوپر اپنے آپ کو فضیلت دینے کا جذبہ ان کے اندر نہ ہو کہ ہم بھی کماتے ہیں جیسے مرد کماتے ہیں، یہ جذبہ ان کے اندر نہ ہو، تو اس کی اجازت شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے، اور یہ ایک زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے، ہر زمانے کے اندر ہو رہا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے کہ بہت ساری گھروں کے اندر عورتیں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے کاروبار کے اندر ان کی کچھ معاونت کرتی ہیں۔ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ حضرات اس کو اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ مرد گھر کے اندر جو کام لگاتے ہیں، فولڈنگ کا کام ہو، اسی طریقے سے جھالر کا کام ہو، دیگر بہت سارے کام جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، عورتیں ان کے اندر ہاتھ بٹاتی ہیں، اس کی تو اجازت شریعت کے اندر ہے۔ لیکن اس نئے زمانے کے اندر، اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر باہر نکل کر کام کرنے کا جذبہ اور میلان عورتوں کے اندر دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کوئی بھی میں اس کو ذکر نہیں کرتا، باہر نکل کر کام کرنا، کسی آفس کے اندر جا کر وہاں پر نوکری کرنا، یا کسی کمپنی کے اندر جا کر کام کرنا، وہاں پر باضابطہ ڈیوٹی کرنا، کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ چیز شریعت مطہرہ کے اندر قابل قبول ہے؟ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ مرد عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، اور عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العورت عورت، عورت یعنی عورت ایک چھپانے والی چیز ہے، جس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ چھپ کر رہے، اس کو چھپایا جائے، اس کو سرے بازار آشکارا نہ کیا جائے، اس کو سرے بازار کھولا نہ جائے۔ اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے ایک شیطان لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک شیطان لگ جاتا ہے جو لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ بالکل واضح ہے۔ تو کیا عورت کے لیے اس طریقے سے کام کرنا جس میں شریعت کے حدود کی پابندی نہ ہو، اس کی اجازت ہے؟ فرمایا اس کی اجازت قطعی نہیں دی جا سکتی۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایمان کا سودا کر کے، اپنی عصمت کا سودا کر کے، اور شریعت کی حدود کی پاسداری کو بالائے طاق رکھ کر عورت اس طریقے سے کاروبار کرے یا کمانے کی محنت کرے، اس کی اجازت نہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو نماز پڑھنے آنے کے لیے جب مسجد میں اجازت نہیں دی، صرف عورتوں کے اجتماع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ نماز جیسی بابرکت عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، یہ اس کے لیے مسجد میں آنے سے بہتر ہے۔ بلکہ حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتے ہیں، ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر آ کر نماز میں شرکت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد علم، تو مجھے معلوم ہے کہ تمہیں یہ بات پسند ہے، لیکن آپ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اپنے گھر کی کوٹھری کے اندر نماز پڑھنا، آپ ترتیب سمجھیے گا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تمہارے اپنے گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھنا یہ تمہارے اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنا یہ صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا یہ تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میرے مسجد میں آنے سے بہتر ہے۔ یعنی سب سے بہتر کیا ہے کہ اپنے گھر کی کوٹھری میں، اس کے اندر آپ غور کریں تو آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ عورت جتنا پردے کے ساتھ، جتنے اندر رہ کر اپنی عبادت کرے، اپنے کاروبار، اپنے گھر کے کاروبار کو انجام دے، جتنا زیادہ پردے کا اہتمام کرے یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے ایک عبادت کے بارے میں یہ حکم فرمایا، تو کیا دنیا کے لیے عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ وقت مکمل ہو چکا ہے، مجھے جو اصل بات عرض کرنی تھی 2 منٹ کے اندر اس کو میں عرض کروں۔ آج اسی آزادی کے نام پر اور مساوات کے نام کے اوپر، عورتوں کو میدان میں لانے کے نام کے اوپر دوسروں کی طرف سے، بلکہ ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے بھی موقع کے اوپر طرح طرح کی چیزیں معاشرے کے اندر اور مارکیٹ کے اندر پیش کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک چیز ہے ایگزیبیشن لگایا جاتا ہے، اس کے اندر اسٹال لگایا جاتا ہے۔ اگر مرد صرف اس کے اندر جائیں، اپنے کاروبار کی تشہیر کریں، اپنے مال کی تشہیر کریں اور کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کریں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ مرد اس کے ساری محنت کرے، وہ اس کے ذمہ دار ہے۔ لیکن آج کل جو اس طرح کی نمائش اور ایگزیبیشن لگائی جا رہی ہے وہ عورتوں کے لیے بھی پیش کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر عورتیں آ کر اسٹال لگائیں اور وہ اس کے اندر کاروبار کریں، اور خاص طور سے نوجوان عورتوں کو اور لڑکیوں کو اس کے اندر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آ کر اس کے اسٹال لگائیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم ذرا اس کی تباہی کو سوچیں کہ یہ چیز ہمیں کہاں لے جائے گی۔ عورتوں کو سرے بازار نیلام کرنے کی محنت، یہ صرف مغرب کی جو آزادی، جو دھوکے کی آزادی، جس کے اندر عورتوں کو سرے بازار نیلام کیا گیا، ان کی ذمہ داریوں کو دوہرا کیا گیا، ان کی زندگی کو برباد کر دیا گیا، خانگی زندگی کو بھی برباد کیا گیا اور خارجی زندگی کو بھی برباد کیا گیا، اور اس پر بہترین اور ترقی کا ملمہ لگا کر ہمارے معاشرے کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر وجود کے اندر آ رہی ہے۔ پیچھے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، آگے چند دنوں کے اندر ہونے والی، اس کے اندر رجسٹریشن ہو رہا ہے، اور یہ اطلاع ہوئی ہے کہ ہمارے معاشرے کی نوجوان لڑکیاں جو اسکولوں کے اندر، ہائی اسکول میں، انٹر میں، اس کی آگے کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہ ان ایگزیبیشن کے اندر اپنا رجسٹریشن کرا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، اپنی عزت کو سرے بازار نیلام کرنے کی مرادف ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو اپنی ضرورتوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عورتوں کی خرچے کو پورا کرنا، ان کی ضرورتوں کی کفالت یہ مرد کے کاندھے کے اوپر ہے، اور عورت ایک پردے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔